السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں ہوں کرن ناز. شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں. اس وقت آج کی سب سے بڑی سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے. سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جن کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت پاکستان کی. یہ سب سے بڑی خبر ہے. یہ اس لیے سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ ہم نے اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی نظیر ہمیں بہت کم ملتی ہے کہ جہاں پر سابق فوجی جرنیلوں کو حراست میں لیا جائے یا ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز کیا جائے. فوج کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کا احتساب بھی کرتے ہیں. وہ چیزیں شاید بہت ساری دفعہ ہمارے سامنے آتی نہیں ہیں، لیکن جنرل فیض حمید یہ اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑا نام کہ پاکستان کے اہم عہدوں پر یہ فائز رہے. کور کمانڈر پشاور بھی رہے، آئی ایس آئی کے سربراہ رہے، لیڈ کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ ان کا نام عمران خان صاحب کے ساتھ بھی مسلسل آتا رہا. بہت ساری چیمگوئیاں ان کے حوالے سے ہوتی رہی، کانسپریسی ان کے حوالے سے ہوتی رہی کہ شاید ایک نیکسس ہے جنرل باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا اور عمران خان کا، جو کہ آگے اگلے 10 سالوں کے لیے حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیڈ کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے یہ بھی بات سامنے آتی رہی کہ شاید وہ جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر وہ سارے معاملات جو پی ڈی ایم کے ہم نے دیکھے اور جو دیگر چیزیں ہم نے دیکھی. لیکن جنرل فیض حمید جنہوں نے اپنے عہدوں کا، اپنے اختیارات کا جو ناجائز استعمال کیا، جو غلط استعمال کیا، 12 مئی 2017 ٹاپ سٹی کا یہ واقعہ ہے جو کہ رپورٹ بھی ہوا تھا. کنور معیز جو کہ ٹاپ سٹی سوسائٹی جن کی ہے، ان کے گھر پر کس طرح سے رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ گئے، وہاں پر جا کر چھاپا مارا، اور جب ان کو وہاں پر کچھ بھی نہیں ملا تو پھر اس کے بعد جو کچھ وہاں پر نقدی موجود تھی، سامان موجود تھا، گولڈ موجود تھا، بچوں کے ہاتھ میں انفیکٹ جو آئی پیڈز، لیپ ٹاپس وغیرہ موجود تھے، وہ سب کچھ چھین کر کرولا گاڑیوں میں ڈالا اور وہ لے کر چلے گئے. یہ کنور معیز صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ ریکویسٹ لے کر، یہ شکایت لے کر پھر وہ عدالتوں کا انہوں نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا. لیکن آبویسلی اس وقت جن کے بارے میں درخواست کی جا رہی تھی یا شکایت کی جا رہی تھی، وہ اس وقت ایک اہم عہدے پر فائز تھے. تو عدالتوں کی جانب سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ آپ متعلقہ فورم پر جائیے، وہاں سے آپ کو انصاف ضرور ملے گا. اور اب فائنلی 2017 سے آج ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں. 12 اگست کی آج تاریخ ہے، اور آج کے دن یہ بہت بڑی خبر آتی ہے کہ کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے. جو پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں یہ نہ صرف بتایا گیا ہے کہ فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے، بلکہ کورٹ مارشل کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لائن وہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جانے کے بعد یا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ اپنے اختیارات کا، یا جو کیونکہ وہ سابق جرنیل رہے تو وہ کس طرح سے اس کا غلط استعمال کر رہے تھے، یہ بھی کچھ ثبوت میں ملا ہے. البتہ جن دنوں یہ ساری خبریں آئی تھیں، یعنی کہ 12 مئی کا جب یہ واقعہ تھا 2017 کا، اس کے بعد جنرل فیض حمید کے کیونکہ بھائی بھی اس میں انوالو تھے اس سارے معاملے میں، تو ان کے جو فیملی کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے رہے کہ نہیں جی ایک خاتون کی زمین پر قبضے کا معاملہ تھا، تو آئی ایس آئی کی طرف سے انہیں ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا تھا. بہرحال جی، جو کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ورڈ بائی ورڈ. لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کا کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری پاکستان فوج نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی تھی. نتیجتاً پاکستان آرمی کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف مناسب تادیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی بہت زیادہ امپورٹنس اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں پولیٹیکل سینیریو ہے، اس سینیریو کو بھی اس ساری سچویشن میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز، اور اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں پاکستان تحریک انصاف کی، تو پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے 2 سال میں جب ان کی حکومت کو گرایا گیا، اس کے بعد سے باقاعدہ طور پر
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فوج کے کردار کو ملائن کیا جاتا رہا، مسلسل ملائن کیا جاتا رہا. ایک طرف یہ کریڈٹ بھی ان کی طرف سے لیا جاتا رہا کہ کس طرح سے جنرل فیض حمید یا جنرل باجوہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے جس وقت ان کی حکومت تھی، کس طرح سے عمران خان صاحب کا اپنا بیان موجود ہے ریکارڈ پر کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو فون کرنے کے لیے ISI کو کہا کرتے تھے کہ ان کے لوگ جو ہیں جو اسمبلی میں جنہوں نے آنا ہے، جن کی وجہ سے نمبرز پورے ہونے ہیں اور نمبرز پورے ہونے کے بعد بلز وغیرہ پاس ہونے ہیں یا بجٹ پاس ہونے ہیں، تو کس طرح سے وہ ISI کی ہیلپ لیا کرتے تھے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گھیر کے لے کر آئیں، یہ فون کالز کر کے لے کر آئیں. اور پھر دوسری جانب جب ان کی حکومت کو گرا دیا گیا، ایک پراپر جو ایک سیاسی پروسیس، پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے، اس کے تحت جب گرا دیا گیا تو پھر وہ مسلسل فوج کے کردار کو، فوج کے سربراہ کو ملائن کرتے رہے. اس کے بعد جب اگلے آرمی چیف کا وقت آیا، جب ان کو عہدے پر آنا تھا، ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی، اس کو بھی بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملائن کیا جاتا رہا. اس کے علاوہ اگر ہم پچھلے کچھ واقعات دیکھیں جہاں پر فوج کا ایک طیارہ گرنے کا واقعہ ہوا تھا، ایک ہیلی کاپٹر گرنے کا واقعہ ہوا تھا، اس کو بھی کس طرح سے ملائن کیا جاتا رہا. پھر دیگر معاملات میں بھی فوج کو انوالو کیا جاتا رہا. اور پھر سب سے بڑا یا جو کہہ لیجئے کہ تابوت میں جو آخری کیل ہوتی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعے کے بعد، 9 مئی کے واقعے سے بیسکلی اس تابوت میں آخری کیل گاڑ دی، جس کا خمیازہ جو ہے وہ آج تک اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آیا ہم نے کیا تھا، ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے معافی مانگنی ہے یا ہم نے نہیں مانگنی ہے. عمران خان صاحب کے آن ریکارڈ یہ بیانات بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ GHQ کے باہر احتجاج کرنا ہے، لیکن اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فوٹیجز ہیں جو چھپائی ہوئی ہیں، اور ان کا اشارہ یہی ہوتا ہے کہ شاید فوج نے وہ CCTV فوٹیجز چھپائی ہوئی ہیں وہ دکھائیں. حالانکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ منظر عام پر موجود ہیں، آپ ابھی بھی اگر سوشل میڈیا پر سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں اسپیشلی حسان نیازی کی وہ فوٹیج آپ کو مل جائے گی جس میں وہ کور کمانڈر کا یونیفارم اٹھا کر اور جس طرح سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا جو کچھ وہ وہاں پر کر رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی ایسی خواتین، بہت سے ایسے نوٹیبل لوگ جو کہ اب کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ باہر آ گئے ہیں، جن کی اس وقت کی فوٹیجز موجود ہیں، جو مغلظات کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہماری ریڈ لائن کو ہاتھ لگایا ہے، آج ہم ان کا ہاتھ توڑ دیں گے. وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. لیکن اب PTI کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں فوٹیجز دیجئے، جو لوگ انوالو ہوں گے ان کو نکال دیا جائے گا. بہرحال اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آج جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے، کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے، بڑا واضح اشارہ ہے کہ معافی کسی کے لیے نہیں ہے. اگر آپ اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہے ریاستی اداروں کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہو جو سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہا ہو، یا پھر عوامی معاملات میں مداخلت کر رہا ہو، یا غنڈہ گردی اور بدمعاشی کر رہا ہو، جیسا کہ جنرل فیض حمید کو ہم نے دیکھا، جیسا کہ ان کا کردار پایا گیا کہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس پر قابض ہونے کے لیے یا اس کو ہتھیانے کے لیے کس طرح سے وہ پریشرائز کر رہے تھے، کس طرح سے ان کے گھر میں داخل ہوئے. اور جو اس میں ایک اور تکلیف دہ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ جو کور مغیز ہیں انہوں نے عدالت کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں انہوں نے بتایا تھا کہ غالباً ارتضیٰ نام تھا ان شخصیت کا جو کہ میں اس وقت ذہن سے میرے نکل رہا ہے، انہوں نے جو کہ جنرل فیض حمید کی پوری جو ٹیم وہاں پر آئی تھی جس میں ISI کے لوگ بھی تھے اور جس میں رینجرز کے لوگ بھی تھے، تو وہ اس خط میں بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ یا iPad جو اس کے ہاتھ میں موجود تھا وہ چھیننے کے لیے انہوں نے ان کے اس بیٹے کے چہرے کے اوپر بوٹ رکھا تھا، اپنا جوتا رکھا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے. یہ بڑا یہ اس خط کے اندر بڑا تکلیف دہ پہلو تھا. بہرحال آج کی یہ جو بہت بڑی کارروائی ہے درستگی کا پتہ لگانے کے لیے انکوائری کی گئی، اور پھر انکوائری کے بعد آج باقاعدہ طور پر جب خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں تو پھر فوج نہ اگر کرتی ہے نہ مگر کرتی ہے، فوج وہ کرتی ہے جو کرنا چاہیے، جو وقت کی ضرورت ہو. تو اس وقت یہ وقت کی ضرورت تھی کہ جب جنرل فیض حمید پر یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اپنے عہدے کی خلاف ورزی کی ہے، وہ ایسی چیزوں میں انوالو رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جب انکوائری سے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو فوجی تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کا آغاز بھی کر دیا گیا. بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ISPR کی اس پریس ریلیز کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے کہ معافی کسی کے لیے نہیں ہے. جو لوگ آج کل یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ ہمیں فوٹیجز دکھا دیں،
تو اگر ہمارے لوگ انوالو ہوں گے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، اور اگر ہم یہ ثابت کر پائے آپ کہ ہم قصوروار ہیں تو پھر ہم جو ہے اس پر معافی مانگ لیں گے۔ تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ معافی کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، وہ چاہے فوج کے اندر بیٹھے ہوئے، فوج سے نکلے ہوئے وہ لوگ جو اب ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان آرمی کے تقدس کو یا ریاست کی تقدیس کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی انفرادی حرکتوں کی وجہ سے، یا پھر پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھے ایسے لوگ جو یہ سارے کام کر کے ریاستی اداروں کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ معافی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ آ چکا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں یہ بھی ہو رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ منانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگ معافی مانگ لیں اور پھر معاملات کو آگے بڑھا دیں۔ تو بہت سارے لوگ، جن میں ایک میں بھی شامل تھی، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ایک سائڈ سے تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک دن وہاں سے آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ ہم سے آ کے بات کریں، ہم سے مذاکرات کریں۔ ایک دن کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہمیں فوٹیجز دکھا دیتے ہیں اور اگر آپ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ ثبوت ہیں، موجود ہیں، تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ پھر تیسرے دن دوبارہ سے ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر چوتھے دن کہا جاتا ہے کہ نیوٹرل ہو جائے۔ پھر پانچویں دن کہا جاتا ہے کہ میں نے نیوٹرل نہیں کہا تھا، نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں، سیاسی معاملات سے دور ہو جائیں۔ تو یہ صرف اور صرف روزانہ کی بنیاد پر بیانیے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فوج کی طرف سے آج کی اس کارروائی کے بعد بڑا واضح، بڑا لاؤڈ، بڑا کلیئر یہ میسج آ چکا ہے کہ معافی کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کچھ کیا ہے، اگر آپ نے وطن عزیز کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی ہے، اگر آپ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو پھر معافی کسی کے لیے نہیں ہے۔ بڑا واضح اور بڑا لاؤڈ اور بڑا کلیئر میسج آج آئی ایس پی آر کی طرف سے، فوج کی طرف سے آ چکا ہے۔ جنرل فیض حمید جو سیاسی معاملات میں بھی انوالو رہے اپنے عہدے کے دوران، جو کہ اس طرح کے معاملات میں بھی انوالو رہے، اور بہت سے جرنلسٹ، بہت سے صحافیوں کو ابھی میں سن رہی تھی جو بتا رہے تھے کہ یہ جو ٹاپ سٹی کا واقعہ ہے یہ تو سامنے آ چکا ہے، لیکن بہت سارے ابھی ایسے بھی معاملات ہیں جو سامنے نہیں آئے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں یا بہت ساری کرپشن میں بھی جنرل فیض حمید انوالو رہے ہیں۔ لیٹس سی اب جب یہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے تو مزید ہمارے سامنے کیا کچھ آتا ہے، بٹ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا کلیئر میسج آ چکا ہے کہ معافی تو کسی کے لیے نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔